الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ جو موضوع ہمارا ہے وہ تقلید کا موضوع ہے، اور تقلید کے موضوع میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بیان کرنا اہم ہے، اور بہت سارے سوالات بھی ایسے ہیں جو عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکثر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ تقلید کیا ہے۔ پہلا سوال تو بنیادی یہ ہے کہ تقلید کیا ہے۔ تو ایک عام لفظ جو لفظ تقلید ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی پیروی کرنا یا کسی کی بات کی طرف توجہ کرنا اور کسی کی گائیڈ لائن پر عمل کرنا، اسے تقلید کہتے ہیں۔ اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں زندگی میں کہ ڈاکٹر اگر ہمیں کوئی پرسکرپشن دیتا ہے کہ فلاں فلاں اپنی دوائی کھانی ہے، تو ہم اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم خود ڈاکٹر نہیں ہیں۔ یا اگر ہماری گاڑی خراب ہو جائے تو اسے میکینک کے پاس لے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ خود اس کے اندر اپنی ایفیشنسی دکھائی جائے، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ اور ہماری اہم چیز ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح دین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ دین میں ایکسپرٹ کی رائے بہت ضروری ہے۔ تقلید یعنی کسی ایکسپرٹ کی رائے کے اوپر فالو اپ کرنا۔ عین ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ دین میں کیوں ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کریں، تو اس کا وہی جواب ہے کہ بھئی اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے یا آپ کے گھر میں کوئی کام ہو الیکٹرک کا، تو آپ ایک ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں اور اس سے وہ کام کرواتے ہیں۔ اسی طرح دین کے ایکسپرٹ کو مجتہد کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کو ایک عرصہ سمجھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص خود یہ دعویٰ کرے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو وہ اپنا علاج خود ہی کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص خود یہ دعویٰ کرے کہ میں الیکٹریشین ہوں تو اپنے گھر کا کام الیکٹرک کا خود کر سکتا ہے۔ تو بہت آسان سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص خود یہ دعویٰ کرے کہ میں دین کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور میں دین کے اوپر اچھے طریقے سے ایک رائے قائم کر سکتا ہوں، قرآن اور حدیث میرے لیے بالکل روشن و واضح ہے، اگرچہ ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو ٹھیک ہے، پھر اپنی رائے پر وہ عمل کرے۔ تو انسان یا تو خود ڈاکٹر ہو یا کسی ڈاکٹر کی بات مان لے۔ انسان یا تو خود کسی چیز کا اسپیشلسٹ ہو، کار کو بنانے کا اسپیشلسٹ ہو، کار کا ماہر ہو، میکینک ہو، اور وہ اپنی گاڑی کو ٹھیک کر لے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر وہ دین کا اسپیشلسٹ ہو تو خود دین میں اپنی رائے پر عمل کر لے تو اور تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اسپیشلسٹ نہیں ہے تو اسے اسپیشلسٹ کی طرف جانا پڑتا ہے، اور یہی معاملہ تقلید کا ہے۔ قرآن میں اس بارے میں تذکرہ بھی ہے کہ تقلید کے بارے میں قرآن میں کیا آیت نازل ہوئی، وہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول میرے بندوں کے اس گروہ کو صرف اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، خوشخبری دے دیجئے کہ وہ ہدایت یافتہ اور عقل مند ہیں۔ تو بہت ساری باتیں اچھی باتیں ہیں، لیکن اس میں پیروی کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور دین میں جو اچھی باتیں ان کی پیروی کرنا اس وقت کام آئے گا جب وہ اچھی بات ایک مستند اور ایک قابل توجہ شخص سے صادر ہوں۔ اب جب کہ تقلید کر دی جاتی ہے، ایک مرتبہ آپ کسی کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، دین میں رائے اپنی قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا دین میں کسی کی رائے پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جس شخص سے آپ علاج کرواتے ہیں اسے آپ ڈاکٹر کہتے ہیں، جس شخص سے آپ اپنا گھر کا کام کرواتے ہیں اسے آپ الیکٹریشین کہتے ہیں۔ اسی طرح جس شخص سے آپ دین کے بارے میں معلومات لے کر اس کی رائے پر، ذاتی رائے پر، ایک عام عالم دین کی بات نہیں ہو رہی، وہ جو قرآن اور حدیث کو سمجھ کر آپ کو رائے پیش کرتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ وضو اس انداز سے کیا جائے، یا میری رائے یہ ہے کہ مسح ایک انگلی سے بھی ہو جائے گا، تو اس شخص کو مجتہد کہتے ہیں۔ مجتہد یعنی کوشش کرنے والا، جس نے دین میں کوشش کی ہے، مجتہد۔ اور جس طرح ڈاکٹرز تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت زیادہ
اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ کرے کسی کو جگر کا پرابلم ہو جائے یا کسی کو دل کی بیماری ہو جائے تو وہ بہت سارے ڈاکٹرز اس کو اس کے دوست احباب بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ڈاکٹر بھی دل کا ہے، یہ ڈاکٹر بھی دل کا ہے، آپ اس کے پاس علاج کرانے چلے جائیں. لیکن اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں سے بیسٹ ڈاکٹر کی طرف جائے تاکہ بہترین علاج ہو سکے. اسی طرح مجتہد تو عین ممکن زمانے میں بہت سارے ہوں اور ہر شخص نے قرآن و حدیث کو سیکھ کر رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن اس مجتہد کی بات ماننی ہے جسے مجتہد عالم کہا جاتا ہے، سب سے بہتر رائے قائم کرنے والا. اچھا یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ مجتہد بہت زیادہ عالم ہے، بہت زیادہ قابل ہے؟ تو جیسے ڈاکٹر کا پتہ چلتا ہے کہ کئی لوگ اس کے پاس علاج کرانے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس ڈاکٹر سے بھی ہم نے علاج کروایا، اس ڈاکٹر سے بھی علاج کروایا، لیکن اس کا علاج ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیا. اسی طرح مجتہدین جب دین میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں حدیث اور قرآن کو سمجھنے کے بعد، تو جو ان کا حلقہ احباب ہوتا ہے، جو ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو ان کے طالب علم ہوتے ہیں، وہ کئی مجتہدین کے دروس میں بیٹھنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ اس کا درس ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی دلیل بڑی مستند دلیل ہے، اس کے پاس بیک گراؤنڈ میں بہت ساری آیتیں ہیں، یہ جو فتویٰ دے رہا ہے اس کے پاس یہ والی حدیث موجود ہے اور اس کے پاس یہ والی دلیل موجود ہے. تو جب ایک بڑی تعداد جو اس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں، جنہیں اہل خبرہ کہا جاتا ہے، وہ رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ مجتہد عالم ہے، بس اس کی طرف جو ہے لوگ زیادہ رجوع کرتے ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے تمام مجتہدین کو جن کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں مراجع کہا جاتا ہے. زمانے میں ممکن ہے کہ بہت سارے نام گردش کر رہے ہوں کہ یہ مجتہد، یہ مجتہد، یہ مجتہد، تو یہ کہا جاتا ہے کہ مراجع ہیں جن کی طرف ہم نے رجوع کیا. اسی طرح کچھ احادیث زمانے کے امام کے حوالے سے، تقریر کے اعتبار سے، اور جو سب سے اہم اور مستند دلیل ہے ہمارے پاس تقلید کی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی مجتہد کی، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس حدیثوں کی کتاب موجود ہے، ہم اسے پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے، گھر پہ بیٹھ کے آپ اپنا مسئلہ حل کر دیں گے. تو اس میں ہمارے پاس زمانے کے امام کی حدیث موجود ہے اس چیپٹر میں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اما الحوادث فی واقعہ، کہ جو زمانے کے حوادث تمہیں پیش آئیں، روز مرہ جو تمہارے پاس پریشانیاں پیش آئیں، مثال کے طور پر نماز میں آپ موجود ہیں اور آپ کو ذہن میں آیا کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، ایک پریشانی پیش آئی. روزے میں غلطی سے کچھ کھا لیا، پھر سوچ رہے ہیں کہ اب یہ تو کھا لیا غلطی سے، اب یہ روزہ باقی ہے، چل رہا ہے یا ٹوٹ گیا ہے. بہت سارے پرابلمس پیش آتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں پرابلمس پیش آئیں اور ہماری غیبت کا وقت ہو، ہم تمہاری نظر سے اوجھل ہو، زمانے کے امام کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو تمہیں روزمرہ پیش مسائل آئیں، ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو جو ہمارے حدیث کو بیان کرتے ہیں. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ حدیث کا خلاصہ ہی ہوتا ہے. رجوع کرو، مراجع یعنی جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، کیونکہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، وہ دلیل ہے میری طرف سے تم پر، جیسے میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں، اس طرح وہ ہماری جانب سے تم پر حجت ہیں. تو یہ ایک بہت بہترین دلیل ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہمیں مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہی پڑے گا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ایک چارہ اور ہے، وہ یہ کہ میں نے پہلے عرض کر دیا آپ سے کہ یا تو خود ڈاکٹر بن جائیے یا کسی ڈاکٹر کی طرف آپ چلے جائیے. تو جب تک آپ ڈاکٹر بنیں گے تب تک جو مسائل آپ کو پیش آئیں گے، جب تک آپ ایک دین کے ایکسپرٹ بنیں گے تب تک جو آپ کو مسائل پیش آئیں گے روزانہ، ان مسائل میں آپ کو کسی ایکسپرٹ ہی کی طرف جانا پڑے گا جسے مجتہد کہا جاتا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ مجتہد نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ تو بہت آسان ہے کہ جو مجتہد یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے فتوے پر عمل کریں، وہ مجتہد اپنی ایک کتاب توضیح المسائل شائع کر دیتا ہے، چھپوا دیتا ہے، اور مختلف زبانوں میں ہوتی ہے. عام طور پہ جو انڈیا پاکستان والے افراد ہیں یا دیگر افراد ہیں جو ہمارے ایسٹ میں رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف شاید توضیح المسائل عربی، فارسی اور اردو میں ہوتی ہے. جی نہیں، توضیح المسائل آپ سرچ کیجئے اگر تو آپ کو فرینچ میں بھی مل جائے گی، جاپنیز میں بھی مل جائے گی. مجتہد کی پوری کوشش ہوتی ہے، اور ایون آپ کسی بھی مرجع کی ویب سائٹ پہ جائیے، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی، تو اوپر ایک
ٹیب اور ایک بار چل رہا ہوگا کہ آپ کو کس لینگویج میں سوال پوچھنا ہے. فرینچ میں سوال پوچھنا ہے تو آپ فرینچ میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، اور وہاں پر ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے جو آپ کو جواب دیتی ہے. مجتہد توضیح المسائل چھاپتا ہے کہ میرے یہ فتوے ہیں، یہ میرے نظریے ہیں جو میں نے قرآن و حدیث سے سمجھا ہے، اور اس کے اوپر ایک عبارت اور ایک اسٹیٹمنٹ اسٹارٹ میں لکھتا ہے جو کہ آپ اپنے گھروں میں توضیح المسائل میں چیک کر سکتے ہیں. اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کے مطابق مکمل طریقے سے عمل کرے گا تو انشاءاللہ قیامت میں بری الذمہ ہوگا، اور اس کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے. میں اور آپ زندگی میں ایک عام شخص کو جو 20-25 سال سے بھی جانتے ہوں، اگر کوئی شخص ہم سے کہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہو کہ یہ شخص بالکل بھروسے مند ہے، ہم اس پہ اندھا بھروسہ کرتے ہیں، قیام تم ذمہ داری لے لو اس کی، تو دنیا کی بھی ذمہ داری کوئی اتنی آسانی سے نہیں لیتا. اور مجتہد وہ یہ لکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر تم نے اس پر عمل کر دیا اس کتاب کے مطابق تو قیامت کی ذمہ داری میری ہے. یعنی تم سے پوچھا جائے کہ تم نے 2 اور 3 کا شک ہوا تھا تو تم نے اسے 2 سمجھا تھا یا اسے 3 سمجھا تھا، تو کیوں سمجھا تھا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم چونکہ فرحان مرضی کی تقلید کرتے تھے، ہم نے تو اس کو فالو کیا، اس نے کہا ہم نے عمل کر دیا. تو وہ پھر آپ کے عمل کا جواب دے ہوگا، البتہ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کے مطابق عمل کیا ہو. یہ تمام اہم باتیں تھیں جو تقلید سے متعلق تھی. ایک آخری نقطہ جو تقلید کے حوالے سے عرض کرنا تھا وہ یہ کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، فروع دین میں تقلید ہوتی ہے. اصول دین میں، یا آپ یوں سمجھیے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی. کوئی کہے کہ میں مولا علی کو پہلا امام اس لیے مانتا ہوں کہ فلاں مجتہد نے کہا ہے، یا چلے مجتہد کو چھوڑیے، میں مولا علی کو پہلا امام اس لیے کہتا ہوں کہ مانتا ہوں اس لیے کہ میرے والد صاحب نے یہ کہا ہے. جی نہیں. یا میں اللہ کو ایک اس لیے مانتا ہوں کہ میرے والد صاحب اللہ کو ایک مانتے تھے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. کسی کی بھی پیروی نہیں کرنی ہے آپ کو. آپ کے پاس اپنی دلیل ہونی چاہیے عقائد میں. میں امام حسین پر گریہ کرتا ہوں اس لیے کہ چونکہ بچپن سے ہی میں مجلسوں میں جاتا رہا، اس لیے میں امام حسین پر گریہ کرتا ہوں، روتا ہوں. جی نہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. ایون اگر آپ کے پاس دلیل نہیں بھی ہے لیکن آپ کا پکا ارادہ ہے کہ بھائی میں مولا علی کو ایک مانتا ہوں، پہلا خلیفہ مانتا ہوں، بلا فضل خلیفہ مانتا ہوں، کوئی سالڈ ریزن پوچھے کہہ رہا ہے کہ سالڈ ریزن نہیں ہے میرے پاس، لیکن بہرحال میں اس پہ عقیدہ رکھتا ہوں. تو عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، عقیدہ رکھنا بھی کافی ہوتا ہے. یہ توضیح المسائل میں آپ مسئلہ پڑھ سکتے ہیں کہ عقائد میں تقلید اور کسی کی پیروی نہیں ہو سکتی. مسائل میں پیروی کی جا سکتی ہے، اعمال میں پیروی کی جا سکتی ہے، فروع دین میں پیروی کی جا سکتی ہے. اصول دین میں کسی کی بات پہ عمل یا کسی کی بات میں تقلید نہیں کی جا سکتی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.